اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے شاہینوں کے شہر سرگودا میں ہمارے انتہائی محترم بھائی محمد وقاص صاحب نے یہ محفل منعقد کی ہے اور ہماری جماعت کے قابل فخر بلکہ سرگودا کا فخر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے حکم پر ایک لمبا طویل سفر کر کے حاضری دی ہے۔ جتنا خوبصورت یہ محفل ہے اور یہ خوبصورت پنڈال ہے، اتنا ہی خوبصورت مہمان بھائی وقاص صاحب نے بلائے ہیں۔ ٹائم وقت کافی ہو گیا، کوئی لمبی طویل بات عرض نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ 10-15 منٹ بیدار رہیں گے تو میں اپنی بات کو بہت خوبصورت انداز میں آپ کے ذہنوں میں اتاروں گا۔ امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جن جن شخصیات کو اللہ نے اپنے نبی کے طور پر منتخب کیا، ان کے سروں پہ نبوت کا تاج سجایا، تو اللہ نے نبی بنا کر ان کی عظمت کا، تقدس کا بھی خیال رکھا، اور نبی نے جب کبھی کچھ مانگا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اسے عطا بھی کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک نبی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو اس قوم نے مطالبہ کر دیا کہ اگر اس پہاڑ کے پتھر سے اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب یہ خلاف فطرت بھی تھا اور ناممکن بھی تھا، لیکن بیٹھے بیٹھے نبی نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اللہ یہ مطالبہ تو عجیب سا کر دیا ہے انہوں نے کہ پتھر سے اونٹنی بے جان چیز سے جاندار چیز کا نکلنا یہ ناممکنات میں سے ہے، بظاہر یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آواز مشیت آئی، تو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا پیغمبر ہے، میں نے تیری لاج رکھنی ہے، انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا اور پتھر سے اونٹنی کا نکال دینا یہ میں اللہ کا کام ہوگا۔ وہ اونٹنی نکلی ہے، توجہ رہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے گیدرنگ سے بھی نہیں ہے، مجھے اپنے نظریے سے ہے۔ میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، اگر دو بندوں کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تو میرا کام بن گیا۔ اشارہ کیا
پتھر سے اونٹنی نکل آئی، لیکن اپنی توحید کی عظمت کو اللہ نے برقرار رکھا، کہا نکلے گی تیری انگلی کے اشارے پر، لیکن میرا قرآن اسے قیامت تک ناقۃ اللہ کہے گا۔ اصول ضابطہ تو یہ ہے، گاڑی جس پہ میں سوار ہوں لوگ کہتے ہیں یہ رحمانی صاحب کی گاڑی ہے، حتیٰ کہ گھر اللہ کا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں مولوی صاحب کی مسجد ہے۔ اللہ کا گھر نسبت مولوی اور خطیب کی طرف اشارہ نبی نے کیا، کہنا تو چاہیے تھا یہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، اشارہ پیغمبر کا ہوا، اور پتھر سے اونٹنی نکالنے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے اس اونٹنی کا نام بھی ناقۃ اللہ رکھ دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب خلاف فطرت ناممکن کو ممکن بنایا، پیغمبر کی لاج رکھی، توجہ رہے، نبی پیغمبر رسول ایک شاہی محل میں رہ رہا ہے، شاہی محل میں رہنے والی خاتون اول نے موقع کی تلاش میں تھی، موقع پا لیا، محل کے دروازے بند کر دیے۔ قرآن نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ایک دروازہ نہیں تھا، مفسرین نے لکھا ہے 7 دروازے تھے، دروازہ بند ہو گیا، ان کو مقفل کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے، آخری کمرے میں روشن دان اور کھڑکیاں تک بند کر دی گئی۔ جناب یوسف پریشان ہو کر کھڑے ہیں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تالے بھی لگا دیے گئے، دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند، روشن دہن بھی بند۔ آواز مشیت آئی، اسے پتہ نہیں ہے تو میرا نبی ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات میں دروازے بند کر چکی ہے، میرے پیغمبر قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تالے توڑ کر بچانا میں اللہ کا کام ہے۔ نبی نے قدم اٹھایا، اللہ نے تالے توڑ کر جناب یوسف کو بچا کر دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ میرا نبی ہے اور میں نے حفاظت کی ہے۔ توجہ، آئیے میں اسی طرح قرآن کریم سے ایک اور خوبصورت بات آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون دنیا میں ایسی ہے جسے جناب مریم کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس نام کی ایک صورت موجود ہے۔ یہ جناب مریم کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے کہ یہ جناب عیسیٰ کے والدہ محترمہ ہے۔ جناب عیسیٰ کون ہے؟ جناب عیسیٰ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے۔ یہ جناب عیسیٰ دنیا میں وہ واحد پیغمبر اور رسول ہے جو بغیر والد کے پیدا کیے گئے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہے۔ دنیا دیکھنے آ گئی، جس مریم کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اس مریم کی گود میں ایک خوبصورت بچہ ہے، لوگ دیکھنے آئے ہوئے ہیں، تانے دے رہے ہیں اور جناب مریم سے پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کیسے آیا؟ جناب مریم گھبرائی ہوئی ہے، پریشانی کے عالم میں قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہتی چلی جا رہی ہے مِتُّ قبل ھذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، ہے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ لیکن جناب جبرائیل آئے، کہا گھبرانا نہیں ہے، ہم نے بیٹا دیا ہے، تحفظ بھی ہم کریں گے، کرنا کیا ہے؟ کہا کوئی پوچھنے کے لیے آئے یہ بیٹا کیسے آیا، کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ تیری شادی نہیں ہوئی ہے، تجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، یہ بچہ کیسے آیا؟ تو آپ نے بولنا نہیں، جواب نہیں دینا، ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے بولنا نہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انی نظرت
सोमा, तवज्जो रहे, मैं आखिरी मरहले की तरफ जा रहा हूँ। इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सोमा, होठों पे उंगली रख दी, मैंने नहीं बोलना, इसलिए कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। बिरादरी कब किसी को माफ़ करती है? बिरादरी के लोग तो चाहते हैं कोई मिस्टेक हो, कोई कमज़ोरी नज़र आए। ये बड़ी परवास कर रहा है, ये बड़ी बुलंदियों पे है। हमारे यहाँ किबला रहमानी साहब बैठे हैं, ये पूरा मोहल्ला एक ही बिरादरी का है। मैं अटैक नहीं कर रहा, हालात बता रहा हूँ। बिरादरियों के लोग शरीक कहलाते हैं, एक दूसरे की बात नोट करते रहते हैं। इसी तरह जनाब मरियम की बिरादरी वसेब और इलाका जनाब मरियम के पास आ गया। बताओ ये बच्चा कैसे हो आया? तेरी न शादी न मंगनी न किसी बशर के साथ ताल्लुक, कैसे बेटा हो गया? जनाब मरियम ने कहा मैंने रोजा रखा हुआ है। जवाब नहीं देना, बोलना नहीं है। बिरादरी वालों ने अजरा है मजाक कहा, उन्होंने कहा मरियम अगर तूने नहीं बोलना तो फिर बतला कौन बोलेगा? कुरान ने कहा जनाब मरियम ने गोद में सोने वाले बच्चे की तरफ इशारा करके कहा अगर बेटा हलाली है तो अब हम उस नजरिए पे और उस सोच पे पहुंच गए हैं, उस नुक्ते पे पहुंच गए हैं। जनाब मरियम ने कहा कि अगर ये बच्चा हलाली है तो आज माँ नहीं बोलेगी, बेटा बोलेगा। ये भी फितरत ने इशारा दिया है, ये भी फितरत ने इशारा दिया है। हलाली बेटा ही माँ के लिए बोलता है और हरामी भौंकता है। तवज्जो, कौम ने जनाब मरियम के इस बात का भी मजाक उड़ाया। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, किस्से कहानियाँ नहीं, ख्वाबों की बात नहीं, कुरान से दलील पेश कर रहा हूँ। जनाब मरियम के इस कहने पर कि मैं नहीं बोलूँगी, बेटा बोलेगा, बिरादरी वालों ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि गोद में सोने वाला बच्चा बोले? तवज्जो, मैंने कहा गोद में सोने वाला बच्चा क्यों नहीं बोलता? फितरत ने कहा मैं बोलने नहीं देता। मशीयत ने कहा ज़बान भी है, होंठ भी हैं, लेकिन मैं बोलने नहीं देता। दो मौके ऐसे हैं बोलती बंद हो जाती है, माँ की गोद में फितरत नहीं बोलने देती, तख्ता-ए-दार पे खौफ नहीं बोलने देता। अगर टाइम होंदा ना तुहाडा जागण दा ते इस गल ते तुसी बड़ा झूम जाना सी, लेकिन सुतिया मुलाकात हुई है। नहीं ये मेरा रोज़ का काम है, कोई मैं पहली तकरीर नहीं कर रहा ना, मैं पहली दफ़ा सरगोदे में आया हूँ, शहीनों का शहर है। दो मौके महद में माँ की गोद में फितरत नहीं बोलने देती, तख्ता-ए-दार पे खौफ नहीं बोलने देता, फांसी के फंदे पे चढ़ा हुआ कैदी बोलता नहीं है। लेकिन मैंने दोनों जगह पे बोलते देखा है, लेकिन एक ही नजरिए पे बोलते देखा है। माँ की गोद में बोलने वाला भी माँ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, तख्ता-ए-दार पे झूलने वाला भी माँ की बात कर रहा है। पता नहीं बात समझ भी आई है या नहीं आई है। कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। ये कैसे हो सकता है कि माँ की गोद में हो और बोले? कुरान कहता है फ़अशारत इलैह, माँ ने इशारा किया। उस बच्चे ने तीन बातें की हैं जो सूरह मरियम में लिखी हुई हैं। कहा इन्नी अब्दुल्ला, मेरी माँ को मशकूक नजरों से देखने वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्ला, मैं बगैर वालिद के पैदा हुआ लेकिन फिर भी बशर ही हूँ। देखो अब्दुल्ला का जो मानी है ना, अब्द,
روح مال جسم پر بولا جاتا ہے۔ عبد کے معنی ہمیشہ بشریت کا اشارہ دیتے ہیں، انہو کان عبدا شکورا قلیل من عبادی الشکور، یہ بشریت کی طرف اشارہ دیتے ہیں، انسانیت کی طرف ان کا قدم اٹھتا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب ہدایت لے کر آیا ہوں، میں ایسے نہیں آیا، میں سر پہ تاج نبوت بھی پہن کر آیا ہوں۔ یہاں بھی اللہ نے حضرت مریم کی پریشانی کو دیکھ کر ان کی پریشانی کو حل کیا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر کسی کا اللہ نے خیال رکھا ہے، اپنے رسولوں کا خیال رکھا ہے۔ آ گئے ہیں آمنہ کے لال، توجہ میں آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہوں، آ گئے ہیں آمنہ کے لال۔ یوں تو خیال کمال کا رکھا کہ اگر ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آیا، کہا اتنا بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ اشارہ کیا، بے زبان پتھروں نے بول کر کہا ابو جہل عقل بھی رکھتا ہے، آنکھ بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، لیکن پہچان نہیں رکھتا۔ میں بے زبان پتھر، نہ عقل رکھتا ہوں، نہ شعور رکھتا ہوں، نہ آنکھ رکھتا ہوں، نہ زبان رکھتا ہوں، لیکن اشارے پہ بول کے تجھے کہہ رہا ہو جس نبی کو تو نہیں مانتا، میں پتھر اسی محمد کو رسول مانتا چلا جا رہا ہوں۔ بے زبان پتھر کو اشارہ کیا، فطرت نے لاج رکھی اور اپنے محبوب کا خیال رکھا، نہیں بات پتھروں تک نہ رہی۔ رات کے آخری حصے میں گھر سے نکلے، ابو جہل بھی اچانک بہر آیا۔ حضور بہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اتنی سی بات بتلا دیجئے، یہ جو آسمان کے دامن میں چاند چمک رہا ہے، یہ آپ کی انگلی کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ قرآن کہتا ہے حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا خیال رکھا۔ بات دعا کی آ گئی ہے، میں 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں ابھی میں 10 دن پہلے عمرے کے سفر سے واپس آیا ہوں۔ میں نے ایک مسجد دیکھی ہے جس کے 2 قبلے ہیں، اسے قبلتین کہا جاتا ہے۔ میں نے وہاں پوچھا بھی قبلتین کیوں ہے؟ کہا اس کو قبلتین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور آئے، قبلہ بیت المقدس تھا، نماز بیت المقدس کی جانب شروع کی، اور جب سلام پھیرا تو قبلہ بیت اللہ تھا، یعنی نماز ایک تھی، قبلے 2 تھے، اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا نماز شروع کی، ظہر کی تھی یا عصر کی نماز تھی، 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، ابھی تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگے، دل میں خیال آیا، توجہ نماز میں دل میں خیال اگر آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اگر زبان پہ کوئی بات لائی جائے پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دل میں خیال آیا میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، جناب جبرائیل آ گئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہا، حضور نے قبلہ بدل دیا۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ آواز مشیت آئی، میں نے دنیا کو پیغام دے دیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو مجھ سے کچھ کہتا تھا میں اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن آمنہ کا لال وہ ہے، وہ اتنا مجھے پیارا ہے، میرا محبوب ہے کہ میں اس کے خیالوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، میں اپنے محبوب کے خیالوں کا بھی خیال رکھتا ہوں۔
کیا بات، سبھی کا میں نے خیال رکھا، انہوں نے کہا ہمارا خیال رکھو، تب میں نے خیال رکھا۔ آمنہ کے لال وہ ہے کہ جن کے خیالوں کا بھی میں نے خیال رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہی اور بات ختم کرتے ہیں۔ بندہ طواف کرتے ہوئے 7 چکر مکمل کر کے بیٹھا، دل میں سوچ رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ بس اس کے دل میں خیال آیا، جبرائیل آ گئے، آ کے حضور کے قلب اطہر پہ یہ آرڈیننس اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب آج کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آقا نے یوں دیکھا، جبرائیل تم چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں سمجھا آپ چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں بھی نہیں چاہتا۔ دونوں نے اوپر دیکھا، ربا تو چاہتا ہے؟ آواز مشیت آئی، میں بھی نہیں چاہتا۔ نہ جبرائیل چاہتے ہیں، نہ آقا چاہتے ہیں، نہ اللہ تو چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، یہ کون چاہتا ہے؟ فطرت نے اشارہ دے کے کہا نہ میں چاہتا ہوں، نہ محبوب آپ چاہتے ہیں، نہ جبرائیل چاہتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز چاہتا ہے تو تیرا مانگا ہوا عمر چاہتا ہے۔ میں نے کہا عمر کیا ہوا؟ اس کے دل میں خیال آیا، توجہ بس بھی نعروں کا ٹائم نہیں ہے، نعروں کا ٹائم نہیں ہے، تقریر ادھار رہ گئی۔ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن اتر پڑا، 2 رکعت نماز واجب ہو گئی۔ طواف کر کے اگر کوئی شخص پاکستان آ گیا، اس کا طواف اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک واپس آ کے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے، وہ معلق رہے گا۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا مسجد قبلتین میں قبلہ بدل کر میں نے پیغام دیا، ہم اپنے محبوب کے خیالوں کا خیال رکھتے ہیں، اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا حکم کر کے ہم نے دنیا کو میسج دیا ہے، ہم اپنے محبوب کے محبوبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو رب نبی کے صحابہ کا، عمر کے خیالوں کا خیال رکھے، بحیثیت مومن مجھے بھی صحابہ کا خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نبی بھی خیال صحابہ کا کرتا ہے، خدا بھی خیال صحابہ کا کرتا ہے، مومن بھی صحابہ کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا چہرہ اگر صحابہ نکال دیے جائیں تو کوئی نہیں بتا سکتا، نبی کا دین اگر صحابہ درمیان سے نکل جائیں تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے مومن بھی صحابہ کا خیال رکھتا ہے کہ آقا نے جاتے ہوئے کہا اصحابی کالنجوم، میں صحابہ کو ستاروں کی مانند بنا کے جا رہا ہوں، جس کے پیچھے چلو گے سیدھے جنت کے راستے پر چلے جاؤ گے اور جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے عظمت صحابہ، ناموس صحابہ یہ میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، ان کی عظمتوں کا تحفظ کرنا یہ میرا ایمان ہے، اور انشاءاللہ یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہے۔ 1985 سے لے کر آج تک ہم نے 10 20 100 50 نہیں 10,000 بندے اسی مشن پہ قربان کروا کے دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ ہمیں اپنی جان عزیز نہیں، ہمیں محمد کے صحابہ عزیز ہیں۔ ناموس صحابہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور وطن عزیز پاکستان میں جہاں پر امن و امان، استحکام پاکستان کے لیے ہم کوشاں ہیں، وہاں پر ہم ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ پاکستان کا بھی ہر طرح سے خیال رکھیں گے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے محمد کے صحابہ کے ناموس کے لیے بھی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بس یہ ہمارے رانا صاحب کا حکم تھا، بھائی وقاص صاحب کا حکم تھا، ورنہ مجھے پتا تھا اتنی بڑی گیدرنگ میں آخری مقرر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ مجھے پہلے پتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں
میں آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔